اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، حج سے پہلے، حج کے دوران اور حج کے بعد۔ آپ نے حج سے پہلے کیا کام کرنے ہیں، حج کے دوران کیا کام کرنے ہیں، اور حج سے پہلے۔ سب سے ہم لیتے ہیں حج سے پہلے۔ حج سے پہلے دیکھتے ہیں شرائط کیا ہیں حج کی۔ حج کی شرائط میں شامل ہے کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مالی استطاعت رکھتا ہو، مالی استطاعت میں مال بھی ہے، صحت بھی ہے اور امن بھی ہے، یعنی کہ آپ وہاں پہ ٹریول کر سکیں، اور عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے، اور آخر میں ہے کہ عورت کے عدت کے ایام میں نہ ہو۔ تو یہ جو ہے وہ ان شرائط کو جو پوری کرتا ہے وہ حج کر سکتا ہے۔ سفر کی تیاری کے لیے آپ گھر سے روانگی سے پہلے یہ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے کام کرنے ہیں اس کو توجہ سے سن لیں۔ آپ نے جو ہے وہ ناخن اتارنے ہیں، غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں اور غسل کرنا ہے، تاکہ بعد میں آپ جہاں پہ جہاز میں ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ نیت کرنا چاہیں، نیت کر سکیں، اپنا احرام باندھ سکیں۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، صدقہ کریں، سفر کی سہولت عافیت کے لیے، حج مرور کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ دوسرا، اپنے میں سے تقویٰ اور علم کے لحاظ سے بہتر فرد کو امیر حج، اگر آپ گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں تو کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر دیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر 3 فرد جنگل میں بھی ہوں گے تو ان کو کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ تو یہ تو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ٹریولنگ ہے، اس میں معاملات ہوں گے، تو ایک فرد جو معاملات کو دیکھنے والا ہو اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہو اور اس کی اطاعت کی جائے۔ دوران سفر بھرپور صبر کا مظاہرہ کریں، اس کی آپ کو بے شمار موقعوں پہ ضرورت پیش آئے گی۔ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا بے شمار جو ہے وہ حج کے دوران، کیونکہ سفر ہے اور ایک ٹائم کے اندر جو ہے وہ منی سے عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں طواف زیارت کریں، تو یہ پھر بھی جو ہے اس ٹریولنگ میں اور اس میں کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھر یہ کہ آپ ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اصرار کی ضرورت ہے، قربانی کی۔ صبر سب سے امپارٹنٹ چیز ہے جس کو آپ ہمیشہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ تو یہ جو ہے نا اس کو کہا کہ یہ منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے اپنے آپ کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے جو چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کوئی چیز کسی کے ساتھ کوئی کنفلکٹ آپ کا نہ آئے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر کوئی بات ایسی بات ہے تو صبر کرے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ سفر سے پہلے حج کی نیت صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے اور آخرت ثواب کی خاطر میں۔ یہ زندگی میں یہ چیز یاد رکھیں ہم سب جو ہیں کہ نیت جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور جو اجر ہے وہ نیت کے مطابق ہے، جو انسان کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق اللہ میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر کوتاہی ہوئی ہے تو سچے دل سے توبہ استغفار کی جائے۔ یہ نہیں کہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے تو حج کے لیے چلا جائے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے اور حج کا بڑا شوق ہے، روزے گزر گئے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ جیسے حج فرض ہے ایسے نماز فرض ہے، ایسے روزے فرض ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ جہاں پہ اگر کہیں حقوق اللہ میں کوئی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ دوسری آ جاتی ہے حقوق العباد۔ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کسی کا قرضہ آپ کے ذمہ ہو تو اس کو سیٹل کر لیں۔ اگر آپ پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہو اس کے بارے میں نصیحت کر لیں۔ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کو حق کو ادا کریں۔ جن امور کے بارے میں متعلق وصیت کرنی ہے ان کو وصیت نامے لکھ لیجئے، اور اپنی طرف سے سب کو دل سے معاف کر دیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جن کے ساتھ آدمی بیٹھتا اٹھتا ہے وہاں پہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو ان سے بھی درخواست کریں کہ جو ہے وہ درگزر سے معافی سے کام لیں۔ تو یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ حقوق العباد کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرے گا لیکن بندہ بندے کے حقوق معاف کرے گا۔ وہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو ہمیں وہ حدیث ملتی ہے کہ انسان کے بہت اچھے اعمال ہوں گے لیکن وہ لوگ وہ لے جائیں گے جن پہ انسان نے زیادتی کی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس بڑے اہم سفر پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ اپنے اکاؤنٹس ہیں اس کو کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد حج کے مسائل اور احکامات کو جاننا، نالج جو بڑی امپارٹنٹ چیز ہے۔ آپ ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو پورا علم ہونا چاہیے، مثلا یہ کہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے۔ جیسے آج کا پروگرام اسی کی طرف ایک کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ آپ کچھ جان سکیں، آپ کو کچھ علم ہو۔ اس کے علاوہ آپ کتابیں پڑھیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مثلا واقعی چیزوں کو ہم جانتے تھے، اس کو کیسے نہیں جان سکتے، اور ضرور جو اچھی سی کتاب 1-2 کتابیں ضرور پڑھیں اور کچھ وہ حاصل کر لیں۔ تو اس کے بعد اپنے سامان کا جائزہ لیں۔ ہمیشہ سفر میں جو کم سے کم سامان ساتھ ہونا چاہیے، جتنا کم سامان ہوتا ہے اتنا انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کر لے۔ پھر سامان کو ٹیگ کر لیں، نام، فون نمبر، پتہ لکھ لیں، تاکہ اس اتنی ٹریولنگ میں کہیں اگر سامان آگے پیچھے ہو جائے تو وہ سامان آپ کو مل سکے اور آپ جو ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار بھی نہ ہو۔
دوسرا یہ کہ اقامہ کی 2 کاپیز بنا لیں. جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، اقامہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی جو بھی ڈاکومنٹ ہے اس کو 2 کاپی بنا لیں، ان کو مختلف جگہ پہ رکھ لیں، کیونکہ اس کے بہت امکانات ہوتے ہیں. آپ کا جو وائلٹ ہے وہ گر جاتا ہے، یا آپ کا بیگ جو لوز ہو جاتا ہے، اس میں آپ کے ڈاکومنٹ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوتی. لیکن آپ پاس اگر کاپی بنی ہو تو ایزیلی آپ اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ایک کاپی بنا کے گھر پہ رکھتے ہیں، دوسری اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں پہ بھی کسی ایک کو دے دیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو تو تسلی ہوگی. خدا نخواستہ اگر آپ کے ڈاکومنٹ لوز ہوتے ہیں تو آپ پاس کاپی ان کی موجود ہے. 1000 ریال اضافی ہر فرد کے ساتھ پاس رکھنا. کیوں کہ کوئی نہ کوئی اگر آپ کے پاس غلطی ہوتی ہے، واجب کوئی رہ جاتا ہے، تو پھر آپ کو قربانی کرنی ہے. تو قربانی میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں مکہ میں قربانی کریں گے اور وہیں پہ گوشت تقسیم ہوگا. یہ نہیں کہ آپ جو واپس آ قربانی کریں گے. وہ دم جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ کسی نہ کسی واجب کے اگر فرض کہیں مس ہو جائے تو پھر وہ حج ہی نہیں ہوتا. لیکن جب واجب مس ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے. ایک بکرا ذبح، انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آئے گی. تو اس کے لیے ایڈیشنل منی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور وہ بھی جو نقدی ایک جگہ پہ نہ رکھیں. ضروری دعائیں بہت امپارٹنٹ ہے. اگر آپ ڈائبیٹکس ہیں یا آپ کا بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں، تو ایکسٹرا آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ یہ کہ وہاں پہ پھر آپ جو ہے نا وہاں پہ نہ ڈھونڈتے پھریں. وہاں پہ پھر کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے انسان کی، حج کی جو ہے توجہ خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد مزدلفہ میں جب منی سے آپ واپس آئیں گے عرفات سے، اور رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے. اور مزدلفہ ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے. رات کو ٹھنڈی ہو تو اس میں کوئی نیچے بھی بچھانے کے لیے کوئی چیز آپ رکھ لیں، اوپر کرنے کے لیے ایک چادر رکھ لیں. چہرہ آپ چہرہ اس پہ ڈھانک نہیں سکتے کیونکہ احرام کی شکل میں ہے. پھر پانی کی ضرورت ہے، تو وضو کے لیے پانی حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پینے کے لیے پانی حاصل. تو یہ آپ انتظام اپنے پاس رکھیں. یعنی آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے مزدلفہ میں رکنا ہے اور خیمہ آپ کا منی میں ہے. چیزیں آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ رات گزارنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ انتظام ہو. بہت ہیوی نہ ہو، ایک چھوٹا سا بیگ رکھیں. اپنا مین سامان جو آپ منی میں رکھیں، ایک جب آپ عرفات جائیں تو وہ ساتھ لے جائیں تاکہ مزدلفہ کے رات کے وقت جو ہے اس کو استعمال کر سکیں. سفر کی تیاری میں جو ایک اور اہم چیز آج کے زمانے میں ہے کہ اہم موبائل نمبر جو ہے وہ لکھ لیں. کیونکہ آگے جو دوسرے نمبر ہوتے ہیں وہ یاد ہوتے تھے، اب موبائل نمبر یاد نہیں ہوتے. آپ کو ہو سکتا ہے اپنا نمبر تو یاد ہے، کسی اور کا نمبر یاد نہیں ہوگا. تو جو امپارٹنٹ 3-4 نمبر ہے وہ لکھ کے کاغذ پہ لکھ لیں. کیونکہ اگر موبائل گم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں رہتی. تو اگر آپ کے موبائل اہم نمبر جو ہیں وہ آپ کے لکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ محفوظ ہوں گے کہ آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. پھر اگر بیٹری بھی ختم ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ کہ موبائل کی بیٹری کو سیو کرنے کے لیے آپ چارجر ہمیشہ ساتھ رکھیں. ایکسٹینشن وائر آپ کے پاس ہو تاکہ آپ چارجر لگا سکیں. پھر ایک پاور بینک ملتا ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو چارج کر لیں تو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ موبائل دوبارہ ریچارج ہو جائے گا، تو آپ کو فوری طور پہ پریشانی نہیں ہوگی. بیلنس چیک کر لیں کیونکہ موبائل آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کا ایکسٹرا بیلنس ہونا چاہیے. کارڈ ساتھ رکھ لیں بیلنس کے لیے تاکہ حضور پیش آئے تو آپ اس کو ڈال سکیں. یہ آج کے زمانے کی ضروریات ہیں جو میں آپ سامنے رکھ رہا ہوں. واکنگ شوز اور چھتری امپارٹنٹ ہے. بارش بھی ہو سکتی ہے، سخت دھوپ بھی ہو سکتی ہے. چھتری آپ کے پاس ہوگی تو آپ جو ہے نا ریلیکس رہیں گے. اور آپ نے جو ہے نا جب اتارنے ہیں احرام اتارنے ہیں تو آپ نے چپلیں پھر ختم ہو جائیں گی. پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے، آپ نے رمی کرنے جانا ہے، جمعرات پہ جانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں کہ پھر جب چینج کریں گے احرام کھل جائے گا تو آپ کے اپنے شوز جو واکنگ شوز ہوں جو آسانی سے آپ کو ہیلپ کرے واک کرنے میں، تو وہ ایک پیر اپنے پاس ضرور رکھیں. اگر آپ گروپ سے بچھڑ جائیں تو اس مشکل وقت میں فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنی معلومات لوڈ کر دیں. تو جو پورا گروپ ہے آپ کا فیس بک کا یا واٹس ایپ کا، تو امیجیٹلی وہ اس پہ معلومات چلی جائیں گی اور آپ کے جو جاننے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا، تو امیجیٹلی آپ کو ٹریس کر سکیں. یا کم از کم ان کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ مشکل میں ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ سدباب کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے خیمے کی لوکیشن وہ نوٹ کر لیں اور اپنے گروپ کا اب تو جو ہے ہم بہت یوز کر رہے ہیں اس کو، لوکیشن کو کہیں جانا ہو آنا ہو. تو آپ پہلا کام کریں جب وہاں پہ پہنچیں گے منی میں تو منی میں اپنے خیمے کی لوکیشن نوٹ کر لیں اور شیئر کر لیں. اور ایسے ہی جب عرفات پہنچے تو اپنے عرفات والے خیمے کی لوکیشن آپ نوٹ کر لیں اور شیئر کر لیں. تو اس میں آپ جو لوکیٹڈ ہوں گے، مثلا یہ جو آپ کا گروپ ہے اس کو پتہ ہوگا آپ کس جگہ پہ ہیں، یا آپ کے جو دوسرے دوست ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کا خیمہ کس جگہ پہ ہے. اگر کسی نے آپ کو وزٹ کرنے آنا ہے تو آپ اس کو لوکیشن بھیج سکتے ہیں اور آپ کو وزٹ کر سکتے ہیں.